اور میری نگاہوں کے سامنے بیٹھا ہوا دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لایا یہ حسین مجمع جو اہل سنت و جماعت مذہباً حنفی مسلکاً بریلوی اور یقیناً جنتی لوگوں پر مشتمل ہے، آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ پروقار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزاج تو یہ ہے کہ ہر جگہ مجھے ہی 12 بجانے کے لیے بلایا جاتا ہے، لیکن ادھے پور والوں نے میرے لیے 12 بجا دیا۔ میرا خیال یہ تھا کہ جلدی بیٹھ کر بات ختم کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں، لیکن اب لوگ بھی جو ہے پڑھ کے علامہ ہو گئے، عالموں سے زیادہ لوگوں کا مزاج نازک ہو گیا جلسوں میں دیر سے پہنچنے کا۔ یا کچھ لوگ سوچتے ہیں حضرت آ جائیں پھر اس کے بعد ہم جائیں، ایسا نہیں ہے۔ نعت خوانوں کو بھی سنا کرو، پہلے خطیب کو بھی سنا کرو، اور بھی دیگر حضرات کو سماعت کیا کرو، بہت سی نئی باتیں ملتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو میں فون میں دیکھ رہا ہوں اشتہار کو، تو 26واں عرس پاک ہے اس عظیم ہستی کا جسے ہم شبیہ غوث اعظم سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کے خلیفہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمت والرضوان کے بھی خلیفہ ہیں، اور حضور صدر الشریعہ جو بلا شک و شبہ بر صغیر میں فقہ حنفی کی سب سے زیادہ خدمت فرمانے والے، بہار شریعت کتاب جو لکھی ہے، جیسا کہ ابھی حضرت فرما رہے تھے مولانا صدیق نوری صاحب کہ ہر سنی کو تمہید ایمان شریف پڑھنا چاہیے، تو تمہید ایمان شریف کے ساتھ ساتھ زلزلہ شریف بھی رکھنا چاہیے۔ ایک کتاب ہے بھائی علامہ ارشد کی، ہندی میں، رومن میں، انگلش میں، سبھی زبانوں میں اویلیبل ہے، اور ساتھ میں جاء الحق شریف بھی رکھنا چاہیے۔ مولانا علامہ نظامی کی خون کے آنسو بھی رکھنا چاہیے۔ تو یہ سب تو آپ کو ہتھیار ملیں گے وہابیہ سے، دیابنا سے، روافظ سے، نام نہاد مولائیوں سے لڑنے کے لیے، لیکن آپ کا بیسک بھی تو مضبوط ہونا چاہیے۔ مسلمان ہیں تو کیوں، سنی ہے تو کیوں، جو عبادات ہیں ان کے مسئلے مسائل باریکیاں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، جاننے کے لیے آپ کو بہار شریعت جیسی کتاب ضرور رکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، لیکن عالم کی نگرانی میں، عالم کی سرپرستی میں۔ صحیح بات ہے کہ نہیں بھائی؟ کچھ ناراضگی لگ رہی ہے، ناراضگی تو بہت ہے، ابھی تھوڑی دیر میں دور کرتا ہوں۔ قاعدے سے درود پاک پڑھو اللہ۔ درود اور سلام میں ناراضگی مت رکھو، جہاں ہے وہیں رکھو۔ صبح تک ہوں میں ابھی ادے پور کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آج اس عظیم ہستی کا عرس پاک ہے جو سرکار مفتی اعظم کے، قطب مدینہ کے، اور بھی اکابر کے خلفاء میں سے ہیں، اور ساتھ میں ہمارے شیخ طریقت غوث الوقت وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور پر نور الشاہ مفتی اختر رضا خان قادری علیہ الرحمت والرضوان یعنی سرکار تاج الشریعہ کے استاذ ہیں۔ یہ تو مجھے ادے پور آنے کے بعد معلوم پڑا کہ میں ایسی شخصیت کے عرس میں خطاب کرنے کے لیے آ رہا ہوں، تو میں اپنی فیروزہ بختی پر رشک کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ مجھ جیسے کمینے کو کمیٹی والوں نے انتخاب کیا، بہت بڑے سعادت کی بات ہے۔ تو حضرت مفتی جہانگیر اعظمی علیہ الرحمت والرضوان، علامہ مصنع صاحب قبلہ جو آپ کے شہر کے معزز عالم دین ہے، مصنع رضوی جہانگیری صاحب دامت برکاتہم، جو جماعت رضائے مصطفیٰ کے صدر ہیں، انہوں نے بھی اختصار کے ساتھ حضرت کا تعارف پیش کیا کہ حضرت کی شخصیت کیا ہے۔ اور بھی دیگر علماء کرام ہیں، اس میں مفتی عاقب صاحب، مفتی حسین رضوی جہانگیری صاحب قبلہ دامت برکاتہم، اور بھی چھوٹے چھوٹے نام ہیں۔ لیکن آج کا جو یہ جلسہ ہے، یہ جلسہ ہے عرس جہانگیری، یعنی سرکار مفتی جہانگیر اعظمی علیہ الرحمت والرضوان کے عرس کی مناسبت ہے، لیکن کمیٹی والوں نے اس کا عنوان ڈالا ہے عظمت صحابہ کانفرنس۔
اب تو ماشاءاللہ اتنی بیداری آ گئی، اتنی بیداری آ گئی، جتنے اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیاں سرکاریں ہیں بوکھلا گئی ہیں کہ ہر جگہ ہماری ہی ٹھکائی کیوں ہو رہی۔ اور بقرا تو ابھی تو یہ آغاز ہے، یہ آغاز ہے۔ تم نے جتنے 3 درجن کے القاب لے کر باپ داداؤں کی نسبتیں لے کر اپنے کھانے کمانے کا انتظام کر رہے ہو، سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ یہ نقطہ میں نے کئی جگہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کو چننے کے لیے جب صحابہ کا انتخاب کیا تو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ جب صحابہ امتحان میں پاس ہو گئے، سکسیس ہو گئے، تو قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 دیکھیے، اللہ نے صحابہ کو پورے 100 نمبر عطا فرمائے، پورے 100 نمبر عطا فرمائے، ایک نمبر بھی کم نہیں دیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایمان لانے میں پہل کرنے والے یعنی حضرات مہاجرین اور ان کا اتباع کرنے والے مدینے کے صحابہ، اور پھر والذین اتبعوہم بإحسان، بعد میں جو ان کے راستے پر ایمان لے کر آئے، قرآن کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ اس پوری جماعت سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ادے پور والو، تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کے کسی صحابی کو دیکھا ہو، ان کی صحبت پائی ہو، ان کی بارگاہ میں حاضری دی ہو، ان سے کسی طرح کا استفادہ کیا ہو، وہ شخص تابعی ہے۔ قرآن کہہ رہا والذین اتبعوہم، مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ اللہ ان سب سے راضی ہے تو وہ تابعین تک کی بات ہے۔ اب بتاؤ جب اللہ تعالیٰ ایک اسٹیپ نیچے، ایک سیڑھی نیچے تابعین کی بھی جماعت سے راضی ہے تو ایسا کوئی صحابی ہے جو اللہ کی رضا سے خوشنودی سے چھوٹ گیا ہو؟ نہیں، صحابہ سب کے سب اس کے اندر آ گئے۔ میں آپ کو ایک موٹی مثال دے کر بتاتا ہوں۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، بولے مفتی صاحب میں نے غسل کیا اور نماز پڑھ لی لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ یہ حافظ نفیس سلمہ بیٹھے ہیں، بہت پرانے ہمارے ساتھی، 18-20 سال پرانے، اور یہ واقعہ اسی جگہ جہاں یہ امامت کرتے تھے۔ مجھ سے ایک شخص نے پوچھا حضرت میں نے غسل کر لیا اور نماز پڑھ لی، اب میرا دل مشکوک ہے، میں نے وضو کیا نہیں، نماز ہوئی یا نہیں؟ میں نے اسے بہت آسان مثال دے کر بتایا کہ ایک بات بتاؤ، اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ ناشتہ کر لوں، ہلکا پھلکا کھا لوں اور اتفاق سے ڈھیر سارا کھانے کو مل جائے اور تر بتر ہو جاؤ، طبیعت آپ کی سیر ہو جائے، یعنی خوب سارا ٹھوس لو، اس کے بعد ناشتے کی ضرورت رہتی ہے؟ یعنی نیچے والوں کو رہتی ہے؟ کوئی دشمنی ہے بھائی؟ ہاں بولو، ہوں بولو، نہیں بولو، کچھ تو بولو بھائی۔ ہاں، یا تو بہت غور سے سن رہے ہو یا تو کچھ معاملہ دوسرا ہے۔ بہرحال جب شکم سیر ہو کر اس نے کھا لیا تو اب یقیناً اس کے بعد ناشتے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اب قرآن نے کہا والذین اتبعوہم، اللہ تابعین کی جماعت سے بھی راضی ہے۔ یہ میں تفسیر بالرائے نہیں کر رہا ہوں، میں نے مدرسے میں 18 سال گھاس نہیں چھیلے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، باقاعدہ بتدریج میں نے کورسز کیے ہیں اور قرآن کریم کی مختلف تفاسیر پڑھی ہے۔ علماء متقدمین لکھتے ہیں والذین اتبعوہم کے اندر تابعین کرام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس جماعت سے بھی راضی ہے تو جو اس کے اوپر کی جماعت ہے اس میں سے کوئی چھوٹ سکتا ہے؟ یقیناً اس میں سے کوئی نہیں چھوٹا جن سے اللہ راضی نہ ہو۔ عزیزان گرامی وقار، ایک طرف تو ہم قرآن کریم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہونے کا مجدہ سنا رہا ہے، اور اتنا ہی نہیں کہ اللہ نے صحابہ کو 100 نمبر دیے بلکہ اللہ نے صحابہ کو ڈگری بھی دے دی کہ یہ ان کی ڈگری ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ پھر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اس چیز کا جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے،
ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے ان کے لیے۔ اب میں قرآن کریم کو دیکھ رہا ہوں جو اللہ کی مقدس کتاب ہے، جناب جبریل کے ذریعے لوح محفوظ سے 23 سال تک بتدریج دھیرے دھیرے سینہ رسالت پر نازل ہوئی، اور سرکار نے 13 کاتبین کو رکھ کر قرآن کریم کو محفوظ کر لیا، جو غیر محرف ہے، غیر مبدل ہے، اور انسان کے خرد برد سے قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کتاب کو محفوظ فرما دیا ہے۔ جب اس کتاب میں اللہ نے صحابہ سے راضی ہونے کا مجدہ سنا دیا، اب وہ کون ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، سنی بھی کہہ رہے ہیں، اور سلاسل سے نسبتیں بھی جوڑ رہے ہیں، ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم نقش بندی ہیں، ہم آل فلاں ہیں، ہمارے باپ یہ تھے، دادا وہ تھے، اور ہمارے باپ دادا سے اتنے بڑے بڑے اماموں نے فیض پایا ہے، اور ہمارے یہاں آ کر مرید ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھے تو وہ تمہارے آبا، تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو۔ وہ تو تمہارے باپ دادا تھے جو بڑے با کمال تھے، لیکن تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا خدمت ہے، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم اپنے چند چرسی مریدوں میں بیٹھ کر صحابہ کرام کے فیصلے کرو؟ کیا بات ہے؟ پیر صاحب ہوش کے ناخن لو اور اوقات میں رہو۔ جب تک غلامان رضا زندہ ہے منمانی نہیں چلے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب لوگ عقیدت اور محبت دیکھ رہے ہیں، سید زادے ہیں، اور سید زادے کی تعظیم تو امام اہل سنت نے سکھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت کا ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ۔ ادے پور کی یہی تو بڑی خاص بات ہے، اس کے پہلے 2018 میں آیا تھا، آج بھی میں یاد کرتا ہوں، مجھے اتنا نذرانہ دوران تقریر ملا کہ جتنا کئی تقریروں میں نہیں ملتا۔ خیر میں نذرانوں کا طالب نہیں ہوں، نظر آ جانا کافی ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں حضرت وہ سید زادے ہیں، وہ آل فلاں ہیں، ان کے ساتھ اتنی نسبتیں ہیں، وہ جامع ازہر سے پڑھ کر آئے ہیں، اور وہ یہ نسبتیں رکھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے کیا سیدوں کا احترام نہیں بتایا؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے صرف سیدوں کا احترام نہیں کیا ہے، سیدوں کی اصلاح بھی کی ہے، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے اصلاح فرمائی ہے بحیثیت عالم۔ سنو، میں دین کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، دین کا دعوے دار نہیں ہوں، شارع نہیں ہوں، دین کا چوکیدار ہوں۔ اگر کوئی چور رخنہ ڈالے گا، دھاندلی کرے گا، دین میں زبردستی کرے گا، بحیثیت چوکیدار میں اسے روکوں گا، اسے ٹوکوں گا۔ ساری عزتیں، ساری ناموس اور سارا وقار ایک جگہ، لیکن بات جب رسول اللہ کے پیاروں کی، ان کے یاروں کی، ان کے جانثاروں کی، ان کے چوکیداروں کی، ان کے وفاداروں کی آئے گی، کلیم حنفی چپ نہیں رہے گا۔ قرآن نے جن کو کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اب وہ کون کتے کا بچہ ہے جس کی اتنی مجال ہو گئی جو رسول اللہ کے صحابہ کے فیصلے اپنی خامخواہوں میں کرے، مزارات پر کرے، اپنے چرسی مریدوں میں کرے، اپنے جلسے میں کرے۔ اتنا بڑا کوئی پیر نہیں ہے جو صحابہ کے فیصلے کرے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا دیکھو آج اتنی خانقاہیں امیر معاویہ کے مخالف ہو گئی، آج اتنے بڑے بڑے شیخ الاسلام کہلانے والے امیر معاویہ کے مخالف، اتنی تاریخی کتابوں کے اندر امیر معاویہ کے حوالے سے روایتیں ملتی ہیں، یہ کیا سب جھوٹ ہے؟ میں کہتا ہوں ساری تاریخی روایات جو ایران کے فیکٹری میں رافضی عبداللہ ابن سبا کی حرامی اولادوں نے بنائی ہے۔ صبح 8 بجے تک میں ادے پور میں ہوں، اگر کسی رافضی نے اپنی ہی ماں کا دودھ پیا ہو، کٹیا کا دودھ نہ پیا ہو، یہ اسٹیج لگا ہے، اگر کہیں چھپ چھپا کے سن رہا ہے آ جائے، موسٹ ویلکم فور۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں مولانا تاریخی روایتیں
میں کہتا ہوں ساری تاریخی روایتیں اور سارے اقوال اور سارے پیروں کی باتیں یہ سب اٹھا کر پانی میں ڈال دو. جب اللہ کی کتاب نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، کیا اس کے بعد بھی تم تاریخ دیکھو گے؟ تاریخ سے عقیدہ نہیں بنتا ہے، عقیدہ نص قطعی سے بنتا ہے، حدیث متواترہ سے بنتا ہے. پیر صاحب باپ کی فیلڈ پہ راج کر رہے ہو، کبھی مدرسے میں جاتے اور پسینہ بہاتے اور پڑھتے، تب تمہیں معلوم پڑتا علم کیا ہے. ابھی تم سمندر کے سامنے سیپیاں چن رہے ہو، تم نے غوطہ لگا کر اندر سے ہیرے اور جواہرات نہیں نکالے ہیں. اور یہ بقراتی ان کو کرنا جو تم کو جانتا نہ ہو. یہ بڑکا امامہ شریف پہن کر پیچ العلوم نکال کر اور ڈھیر سارے تسبیح کی مالا پہن کر 10 انگلی میں 20 انگوٹھی گھسا کر اور گانجے کا سٹا مارنے کے بعد آنکھیں لال ہوتی ہے، بولے معرفت کا نشہ ہے. ابے اوور ڈوز ہو گیا، اس کو لے جا کے ریہاب سینٹر کے اندر ڈال، یہ خانقاہ میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. حرام الدہرو تمہاری اتنی مجال ہو گئی. آؤ امیر معاویہ پہ بات کر لو، وحشی بن حرب پہ بات کر لو، حضرت سفیان پہ بات کرو، طلحہ پہ بات کرو، زبیر پہ بات کرو، اماں عائشہ پہ بات کرو، ہندا پہ بات کرو. یہ کلیم حنفی غلام تاج الشریعہ صرف تقریر کر کے جانے والوں میں سے نہیں ہے. اگر جانے کے بعد باسی کڑی میں ابال آ گیا، بلا لینا مولانا مصنع صاحب. اللہ کے عزت و جلال کی قسم، میں اپنے ذاتی خرچ پہ آ کر ادے پور کی سرزمین پر رافضیوں اور ان کے ہم پیالہ ہم نوالا ایران کے ریال پر رال ٹپکانے والوں سے مناظرے کے لیے تیار ہوں. کیا بات ہے، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اللہ سلامت رکھے صاحب. آج میں دیکھ رہا ہوں ایک عجیبی مزاج ہو گیا. جب میں 2018 میں ادے پور آیا تھا، مولائیت نام کا کوئی فتنہ اس شہر میں نہیں تھا. ایک الگ عنوان کے تحت آیا، خطاب کرا، چلا گیا آپ کی دعاؤں کو لے کر. لیکن آج آ رہا ہوں تو یہ شہر بھی اس فتنے سے متاثر. جہاں جائیے یہ مسائل کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ لڑکے جن کو محلے کے مسجد کا کلر نہیں پتا، امام صاحب کا نام کیا وہ نہیں معلوم، تنخواہ کیا ہے نہیں معلوم، مسجد میں آنے والوں کی تعداد کیا اس کا کوئی علم نہیں. یہ لونڈے رافضیوں کے مرثیے سن کے، نوحے سن کر، پاکستانی ذاکرین کے بیانات سن کر، اور وہ رلا دینے والا ان کا بیان، اسے سن کر اہل بیت پہ بڑا ظلم ہوا، اہل بیت پہ ظلم ہوا، ہم تو مولائی ہے، مولا علی والے ہیں. ابے بے وقوف، تو مولا علی والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو مولا علی والا ہوگا، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، وہ کبھی شیخین پر نہیں بھوکے گا، صحابہ پہ تبرہ نہیں کرے گا، رفض نہیں کرے گا، تقیہ نہیں کرے گا. مولائی وہ ہوگا جو رسول کے تمام ساتھیوں سے پیار کرے. ابھی میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے، یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے. بڑا حوالہ دیتے ہیں لوگ امام حاکم کا، مولا کائنات کے کعبہ میں پیدا ہونے پر. وہی امام حاکم کہتے ہیں، امام حاکم نے کہا کہ امام حاکم اور امام نسائی نے کہا کہ معاویہ کے شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں. جواب دوں ادے پور والوں، بیداری آپ لوگ اپنے اندر بھی رکھیے. علماء میں تو ماشاءاللہ بہت بیداری ہے، آپ کے اندر بیزاری محسوس ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں امام نسائی نے کہا امیر معاویہ کے شان میں کوئی حدیث نہیں. پیر صاحب کبھی نذرانے، شکرانے، بڑی دیگ، چھوٹی دیگ، چادر، گاگر، سندل، بنڈل، اراس، قوالی سے باہر آؤ.
وہ مرغی کا بچہ انڈے میں رہتا سمجھتا ٹوٹل کائنات یہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ پھوٹنے کے بعد جب دکھی اس کو اتنی بڑی ٹوکری اور اپنے جیسے چند چوزے، اور پھر ٹوکری ہٹنے کے بعد 10x10 کا کمرہ، اور کمرے سے نکل کر اتنا بڑا آسمان اور زمین کا بچھونا، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے۔ پیر صاحب منگل سے پہلے والے سنو، آپ فرماتے ہیں امیر معاویہ کے شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں۔ امام نسائی نے کہا بے شک امام نسائی کا قول حق، لیکن آپ اصطلاح حدیث سے واقف نہیں ہیں۔ آپ حدیث کی باریکیوں سے، گہرائیوں سے، گہرائیوں سے، اس فن کے رموز و نکات سے، اسماء الرجال سے، محدثین کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہے۔ شیخ الحدیث صاحب سے پوچھو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے نہ جانے کتنوں کو شیخ الحدیث بنا دیا ہے۔ امام نسائی نے جب کہا معاویہ کے حوالے سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث سرے سے ہے ہی نہیں، کیا جو ہے وہ ہے۔ علم الحدیث میں صحیح کے مقابل جھوٹ نہیں آتا ہے، صحیح کے مقابلے میں حسن بھی آتا ہے، حسن لغیر ہی بھی آتا ہے، حسن لذات ہی بھی آتا ہے، ضعیف بھی آتا ہے، ضعیف بھی آتا ہے۔ اگر کوئی حدیثی نہیں تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ترمذی، جس کو جامع ترمذی بھی کہتے ہیں، اس میں مستقل ایک باب باندھا ہے امیر معاویہ کے فضیلت کا۔ اور محدثین صحاح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، سنن ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، یہ حدیث کی 6 صحیح کتابیں اہل السنہ کے نزدیک، دیابنا کے نزدیک، اہل الحدیث کے نزدیک، یہ تینوں فرقوں کے نزدیک قرآن کے بعد یہ 6 صحیح کتابیں ہیں۔ ان 6 صحیح کتابوں میں امیر معاویہ کی 100 سے زیادہ حدیثیں روایت ہیں۔ اگر امیر معاویہ بدعتی ہوتے، امیر معاویہ فیہ باغیہ میں سے ہوتے، امیر معاویہ خارجی ہوتے، کافر ہوتے، دوزخی ہوتے، یا صحابی نہ ہوتے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم محدثین صحاح ستہ ان سے کبھی روایت کو قبول نہ کرتے۔ محدثین نے ان سے روایت کو قبول کر کے بتا دیا امیر معاویہ مسلمان ہیں، جنتی ہیں، صحابی ہیں، عادل ہیں، ثقہ ہے، اور تنقید سے بالا تر ہے، محبت ان کی واجب ہے، کاتب وحی ہے، رسول اللہ کے صالح ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، تو میں نے جو حدیث پڑھی مستدرک حاکم کی، ادے پور والو آج کے اس جلسے میں یہ عزم مسمى کر کے اٹھو، مرتے دم تک اہل سنت کے سچے مذہب سے ایک بال کے برابر بھی بغاوت نہیں کرو گے۔ خدا کی قسم، جس راہ پہ تم چل رہے ہو اور جس کے کہنے پر چل رہے ہو، سوچتے ہو قیامت کے میدان میں یہ پیر صاحب کہیں سے آ کر سارے گنجیڑیوں کی بخشش کروائیں گے، نہیں، ان کی تو ایسی ٹھکائی ہو رہی ہوگی۔ اور یہ میرا دعویٰ بھی تم سن لو، جتنے پیر صحابی پر بھونک کر مر گئے ان کی قبریں کھولو، اللہ کی قسم ان کی ہڈیاں بھی سلامت نہ ملیں گی۔ اگر جسم صحیح سلامت مل گیا تو ادے پور کے چوراہے پر کلیم حنفی کو زندہ جلانا، ان کے جسم بھی قبر میں سلامت نہیں ملیں گے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو صحابی پہ بھونکنا کوئی معمولی بات ہے؟ اور جلیل القدر صحابی امیر معاویہ جو کاتب وحی ہیں، کہ جن کی بہن رسول اللہ کے نکاح میں ہے، حضور کے سالے ہیں، حضور فرماتے ہیں، نبی کے فرمان پر تو یقین رکھو گے نا؟ قرآن کا فرمان میں نے سنایا، قرآن کہہ رہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان،
हुजूर पर ईमान लाने वाले मुहाजिर, अंसार और भलाई के साथ उनकी पैरवी करने वाले, इन सब से अल्लाह राजी। ये लोग अल्लाह से राजी, इनके लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया और बड़ी कामयाबी इनके लिए है। कुरान के इस फरमान के बाद हदीस सुनो, सही हदीस है मुस्तदरक हाकिम की। इमाम हाकिम कहते हैं सहाबी हजरत उवैम बिन साइदा ने कहा अन उवैम इब्न साइदा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी कहते हैं हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुन लिया। क्यों चुना? जब अल्लाह ने तमाम इंसानों को पैदा फरमाया, औलिया बनाने के लिए चुना, अगवास, अख्ताब, औताद, ताबईन, तबे ताबईन, सहाबा बनाने के लिए चुना, नबी बनाने के लिए चुना। और जब इन नबियों के सरदार को बनाने की बात आई, इनके इमाम को बनाने की बात आई, इनके अव्वलो आखिर और अफजल को बनाने की बात आई, तो मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुन लिया। हमारे नबी किसके चुने हुए हैं? अल्लाह के। रब के इंतखाब में कोई गलती हो सकती है? नहीं। भौंकने वाले भौंकते रहे, इनकी जबानों पे कैंसर पड़ जाए, अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा बनाया। मुस्तफाए जात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप। आज अकल का अंधा, शकल का गंदा, देहो का बंदा, जहन्नम का पुलंदा कहता है नबी पर वही उतरी। सहाबा ने लिखा लनस्फअन को तनवीन से लिखना चाहिए, नून से। नबी को पता नहीं चला। अबे घामड़ो, मदरसे में जाते हो पढ़ने या घास छीलने, तुम्हारी खोपड़ी में अकल है या गोबर भरा हुआ है? बदबख्तो, इब्लीस की हरामी औलादो, मुझे बताओ जिसे अल्लाह ने इल्मे मा काना व मा यकून अता फरमाया हो, जो मिंबर पर बैठकर कयामत तक जो कुछ होने वाला है, अहले जन्नत के नाम, अहले जहन्नम के नाम, उनके बाप दादाओं के नाम, उनके कबीलों के नाम बता रहा है, उसे ये नहीं पता कि सहाबी ने गलत लिखा। पहले खुद पढ़ो। ग्रामर कुरान के मुताबिक है तो ठीक, अगर कुरान के मुताबिक नहीं है तो ग्रामर को भी नहीं माना जाएगा। तू ग्रामर के ताबे कुरान को कर रहा है? नहीं, ग्रामर कुरान के ताबे है, कुरान ग्रामर के ताबे नहीं है। लोग समझते हैं बहुत बड़ा अल्लामा है, अल्लामा नहीं, ये उल्लूमा है। और ये बहुत बड़ा नहीं, बहुत सड़ा है, बदबूदार है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाला मामला है। तो बहरहाल अल्लाह ने मेरे आका को चुना। अब हुजूर फरमा रहे इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुना। अब जब अल्लाह ने हुजूर को चुन लिया नबियों का सरदार बनाने के लिए, अब बारी आई इस नबी को कौन से कबीले में भेजना है, किस वक्त में भेजना है, कौन से खित्ते में भेजना है, कौन से वक्त में भेजना है, कौन सी किताब देनी है, कौन से रिश्तेदार बनाने हैं, कौन कौन लोगों को साथी बनाना है। आज मेरा दिल दुखता है, एक लड़का जिसको खुदा की कसम इस्तिंजे के ढेले लेने ना आते हो, सूरतुल फातिहा पढ़नी ना आती हो, नमाजे ईद में देखता हो बाजू वाले को उठाना है कि छोड़ना है, वो लौंडा टेटवा दबा दो तो मर जाएगा। ये कुत्ते का बच्चा कह रहा है कि मेरे पीर ने फरमाया अमीर मुआविया बागी है, तेरी माँ तुझ पर रोए वो खबीस, और तेरा पीर भी जहन्नमी कुत्ता है जो रसूलुल्लाह के सहाबी पर भोंकता है। बुरा लग रहा हो, 1000 बार बुरा लगे। और उदयपुर वालों को तो पता नहीं मैं क्यों बुरा लगता हूँ, लगा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा की कसम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से कुछ काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जब रसूलुल्लाह के प्यारों पर भौंका जा रहा हो तो मैं तुम्हारी इज्जत का ख्याल करूं कि तुम आले फला हो और फला से तुम्हारा ताल्लुक है, तुमने उनका नबी से ताल्लुक न देखा। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे चुना, वख्तार अली असहाबन, और मेरे लिए सहाबा को चुन लिया। अब बताओ सहाबा किसका इंतखाब है?
اللہ کا انتخاب ہے۔ اب اللہ کے چننے میں کوئی کمی رہ گئی کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک پیر صاحب جو ماشاء اللہ ماڈرنزم کے اندر ڈھلے ہوئے اور کئی ساری حضرت کی فوٹو شریف دیکھنے کا اتفاق ہوا، وہ آ کر اپنے مریدوں میں فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو بس اتنا مانتے ہیں، ان کو اتنا مانتے ہیں اور مولا کائنات کو ان سے افضل مانتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت عہد نبوت میں مرتب ہو گئی، مدون ہو گئی، مبوب ہو گئی۔ اب اہل سنت میں کمی زیادتی آپ کے وجود نامسعود سے نہیں ہو سکتی ہے۔ کتابیں ہمارے مذہب حق پر موجود ہیں، ہم اپنے اسلاف سے دین کو سمجھیں گے۔ ایک مرید نے اپنے پیر سے کہا، حضور ایک ایسا زمانہ آئے کہ جب بزرگان دین اٹھ جائیں، اب تو سب جھولا چھاپ ہے، چائنا کا مال ہے، دکھتا بہت اچھا ہے۔ اب معلوم پڑتا ہے کہ جناب جبریل کا قافلہ جا رہا تھا، اسی میں سے حضرت گر کے مسند ارشاد پہ تشریف لائے ہیں۔ واہ واہ، کیا نیچی نگاہیں کر کر بات کرتے ہیں۔ کبھی نماز با جماعت میں بھی پیر صاحب کو دیکھ لیا کرو، مسجد میں تشریف لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں، مریدنیوں سے پردہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک مرید نے پوچھ لیا، حضور جب بزرگان دین اٹھ جائیں تو میں کیا کروں؟ بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا سنو، جب سورج ڈوب جاتا ہے تو روشنی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ چراغوں سے۔ تو جب اللہ والے اٹھ جائیں تو ان کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے چراغ کی حیثیت سے، اس سے استفادہ کریں۔ تم کیا پیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھیک منگوں سے، اور ان کے پیچھے بھاگ کر تم سمجھ رہے ہو کہ ہماری آخرت بن جائے گی؟ خدا کی قسم، جو رسول اللہ کے پیاروں پر بھونکے وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ معلوم پڑا نبی کا ساتھی کون بنے گا؟ یہ اللہ نے چنا ہے، یہ کسی عالم نے، کمیٹی نے نہیں چنا ہے۔ اب میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا، صبح نماز فجر میں آپ مسجد میں چلے گئے، امام صاحب آگے کھڑے ہوئے ہیں، امام صاحب رکوع میں ہے، آپ بھی رکوع میں گئے، اچانک آپ کو قرآن یاد آ گیا، قرآن نے کہا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، آپ سجدے میں چلے گئے، آپ نے کیا برا کیا؟ ارے قرآن کا فرمان ہے نیکی میں آگے بڑھو، سجدے میں جانا بری بات ہے؟ نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے امام پر سبقت کرے، اپنے امام سے آگے بڑھے، قیامت میں گدھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ میں سوچ رہا ہوں یا اللہ، جس امام کو یو پی بہار سے بلا کر امامت پہ رکھا گیا ہو سیلری پر، جو کمیٹی کا انتخاب ہو، اگر اس امام کو رکوع میں کوئی پائے اور سجدے میں چلا جائے، نبی فرماتے ہیں وہ گدھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ جو کمیٹی کا انتخاب ہو اس کی مخالفت سے گدھے بنائے جاؤں گے، اور جسے اللہ نے امت کا امام بنایا ہو، صحابہ کی مقدس جماعت، مجھے بتاؤ صحابہ پہ بھونکنے والا کون؟ کتے کا بچہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كَلَابِ الْحَاوِيَةِ، جو امیر معاویہ پہ طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے صحابہ کو چنا۔ میں سوچ رہا ہوں یہ بڑے بڑے بزرگوں کی مزارات پر جو چادر چور بیٹھے ہوئے، ان کو اچانک کیا ہو گیا؟ صحابہ پہ بھونکنے لگے۔ اور صرف بھونک نہیں رہے، ان لونڈوں کو بجائے فکر آخرت کرانے کے، نماز روزہ سکھانے کے، دین پر چلنے کی تلقین کرنے کے، ان کو باقاعدہ حوالے کی پڑیا دے رہے ہیں۔ دیکھو تاریخ میں لکھا فلاں امام نے کہا، اور یہ بھی بندر کی طرح لے کر ناچ رہا ہے۔ وہ چوہے کو ہلدی کی گانٹھ مل گئی اور وہ سوچ رہا ہے کہ پوری کرانہ دکان اسی سے کھول لوں۔ ارے بیٹا اتنے سے تھوڑی کرانہ دکان کھل جائیں گی، اتنے سے ہی کھل جائیں گی۔ ارے بقرات گدہ الذی خر دماغ بیدال کے بودم چغت البخارا اخبص الناس نطفہ ناتحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب۔ اتنا ملنے سے ہی تم علامہ بن جاؤ گے؟
اور ایسے علامہ بہت آتے ہمارے سامنے. دیکھو ایک آئے تھے بنگلور میں 3 منزلہ ٹوپی پہن کر, ہم نے 150 مناظرہ کیا. ارے باپ رے, چلو وہ تو بیچارہ کسی انسٹیٹیوٹ کا ڈپلوما بھی لے کر آیا تھا. میں سوچ رہا ہوں پیر صاحب میرے سامنے کیا لائیں گے, یوٹیوب کا سلور بٹن کے گولڈ بٹن. اگر کبھی ہم سے ہی سابقہ پڑ گئے. وہ بڑے رحم دل ہے مفتی اختر صاحب, بڑی نرمی کرتے رہے, ہلکا ہاتھ رکھتے رہے. 5 گھنٹہ کیا کرنے کا, ٹیٹوا دبا کے وہیں آر پار کھاتا, سمجھے. ہاں درود پاک پڑھو. اللہم صلی اللہ علیہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پیر صاحبوں نے اپنے مریدوں کو جراتیں دے دی. وہ بچے جو کبھی ان معاملے میں زبان نہیں کھولتے تھے, آج ان کی ہمت گئی. ایک دوسرے کو اسٹیٹس بھیج رہے ہیں, موبائلوں کے اوپر اسٹیٹس لگا رہے ہیں, اب بڑے بڑے صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں. اب اتنا ہی نہیں, مولائے کائنات کو تمام صحابہ ہی سے نہیں بلکہ انبیاء سے بھی افضل کہہ رہے ہیں. اور اسٹیٹس لگا رہے ہیں کہ دیکھو جب حضور کا وصال ہو گیا, سیدہ ظاہرہ دربار میں گئی اور خلیفہ وقت کے دربار میں جا کر 3 گھنٹہ کھڑی رہی, اپنا حق مانگا باغ پدک کو, تو خلیفہ نے نہیں دیا, بادشاہ نے نہیں دیا. گواہ مانگے, اپنے 2 بچے ننھے جنتی جوانوں کے سردار کو لے کر گئی, ان کی گواہی بھی قبول نہیں کی گئی. میں کہتا ہوں بیٹے, نبی نے صحیح فرمایا, تم اپنا دین کہاں سے سیکھ رہے ہو یہ دیکھو. جب ایرانیوں سے دین سیکھو گے تو ایسی جھوٹی روایت تمہارے سامنے آئے گی. علماء حق سے دین سیکھو. پہلے تو ان سے یہ پوچھو کہ دربار کا جو لفظ ہے وہ عربی ہے کہ فارسی ہے؟ ارے بولو بھائی, فارسی. آپ کہیں گے مولانا ہم کو ڈھنگ سے ہندی نہیں آتی, آپ عربی فارسی میں الجھا رہے. بتاؤ جن کو ہندی نہیں آتی وہ اردو عربی کی کتابوں میں بحث کرتے ہیں, حدیث و قرآن کھول کر بیٹھتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے. اب ایسے ہی گھامڑ لوگوں سے مناظرہ کرنا پڑے گا. دربار لفظ ہے فارسی. ارے بدبختوں, تم سے کس نے کہا ابو بکر کا دربار تھا؟ مسجد نبوی کھجور کے چھال سے بنی ہوئی تھی. ایک مصلی تھا جس پر ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے, وہ کوئی دربار نہیں تھا. فلمیں کم دیکھا کرو پیر صاحب, فلمیں دیکھ کر سین کریٹ کرتے ہو. ہاں ایسے کوئی دربار کھڑا ہوگا, ذل الہی آ رہے ہیں پدار رہے ہیں, وہ سب والا معاملہ نہیں تھا. مسجد نبوی کے مصلی پر بیٹھ کر مسلمانوں کا خلیفہ پورے عالم اسلام کے فیصلے کیا کرتا تھا. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت آئی اور انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق سے فدق کا مطالبہ کیا. انہوں نے نبی علیہ السلام کا ارشاد سنایا, خدا کی قسم سیدہ لوٹ گئی اور جو تم کہتے ہو پوری زندگی ناراض تھی اور اس کے بعد جنازہ تک نہ پڑھنے دیا. یہ کلیم حنفی رافضیوں کی کتابوں سے جن کا جھٹن تم کھا رہے ہو, جن کی بولی تم بول رہے ہو, میں ثابت کروں گا سیدہ کا جنازہ ہی حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا تھا. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ, خاتون جنت. زندہ باد, زندہ باد. بیٹے ہم صرف اپنے ہی مسلک کی کتابیں نہیں پڑھتے. میں نے بارہا بتایا کلیم حنفی نام ہے میرا. خرگوش کا شکار کرنے جاتا ہوں اور سامان شیر کے شکار کا لے کر جاتا ہوں. ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہے. اللہم زد فزد. مولانا صدیق صاحب ماشاءاللہ بڑی فیاضی سے کام لے رہے ہیں, جزاک اللہ بارک اللہ. عزیزان گرامی وقار, اب اس طریقے سے یہ باتیں کرتے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں سنی بچے جو پہلے ہمارے رابطے میں تھے یا سنی علماء کے جلسوں میں آتے تھے, اچانک بولی چینج ہو گئی, اسٹیٹس عجیب و غریب لگنے لگے. میں سوچنے لگ گیا یا اللہ کیا معاملہ ہے. دیکھو اہل بیت نبی کے گھر والے بڑی تعظیم اور تکریم کے لائق شخصیات ہیں, ان سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن اہل بیت کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی آنے صحابہ پہ تان و تشنیع کیا جا رہا ہے. دیکھو اہل بیت اور صحابہ 2 ہاتھ ہے, 2 چیزیں ہیں, 2 آنکھیں ہیں, 2 چیزیں ہیں, 2 پیر ہیں,
دو چیزیں ہیں، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اعتدال پر رہنا ہے، تبھی تو امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ جب آپ کشتی میں بیٹھو گے اور بیچ سمندر میں پہنچو گے تو راستہ گوگل نہیں بتائے گا، گوگل دم توڑ دیتا ہے، پھر گوگل کی تقلید کام نہیں آئے گی، ستاروں کے ذریعے آپ کو راستہ طے کرنا ہے۔ دنیا میں ایسے ہی راستے طے ہوتے ہیں، تو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھو اور نجوم ہدایت صحابہ ہیں ان کو دیکھو، تبھی تمہاری دنیا و آخرت کامیاب ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مولائے کائنات کو اور اہل بیت کو صحابہ سے زیادہ فضیلت دے رہے ہیں، حضرت ابو بکر و عمر سے، حتیٰ کہ انبیاء سے زیادہ، اور وہ یہ نہیں سمجھ رہے ایسا کر کے ہم اللہ رسول کی ناراضگی مول لے رہے ہیں۔ اب یہاں تک بات آ گئی کہ انہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، اہل بیت کو ستایا صحابہ نے، اور جس مذہب کے ریال پر رال ٹپکا رہے اس مذہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور جب دنیا سے گئے سوائے 7 صحابہ کے تمام صحابہ اسلام سے پھر گئے۔ شیعوں کی کتاب میں ملا باقر مجلسی اور یعقوب کلینی نے لکھا ہے، آپ ان کی کتابیں حیات القلوب وغیرہ اٹھا کر دیکھیں، صاف لکھا ہے کہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد سوائے 7 کے تمام صحابہ دین سے پھر گئے۔ اب جو لوگ رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں، جن کو شیعہ اچھے لگ رہے ہیں، مولانا صدیق نے ایک چیز دکھائی، مجھے بڑا تعجب ہوا۔ محرم کا مہینہ ہے، سنی کہلانے والے سیاہ لباس پہن کر اور یہاں سے نیچے تک بال، سیدہ عائشہ، نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ دیکھو، نبی علیہ السلام حلیہ دیکھو، بخاری حدیث ہے سرکار زلف مبارک آدھے کان تک، کہاں تک؟ یا کبھی کبھی کان کے لو تک آتی۔ اماں عائشہ فرماتی جب میں کنگھی کرتی تو بال شریف گھنگرو تھے تو بڑھ کر یہاں تک آتے، اس سے نیچے مرد کو بال رکھنا حرام۔ اب جس نے چٹیا رکھی ہو 22 فٹ کی 25 فٹ کی تاجدار ملنگا، اب بتاؤ یہ حرام خور، نہ تو اس کا وضو ہوتا ہے نہ اس کا غسل ہوتا ہے۔ معلوم پڑتا ہے پیر صاحب آدی واسی تیل کے ڈرم میں گر گئے تھے، اتنے بڑے بڑے بال۔ ارے کاہے کو اس کو پکڑتے ہو یار، انسٹا کے ایکٹرز کو جا کے پیر صاحب کو پکڑ لو نا کہ یہی ہمارا تیل یوز کرتے۔ 22 فٹ کے بعد اب یہ حرام الدہر کا نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں جس سے شریعت اٹھا لی گئی ہو۔ آپ کیا سمجھتے؟ نہیں، پیر ہمارا شریعت سے اوپر، تیرا پیر۔ اس کائنات میں اللہ عز و جل کے بعد خدا وندے قدوس و جبروت کی قسم ہر مسلمان کا یہی ایمان ہے کہ نبی سے بڑھ کر مقام و مرتبے والا کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت امیمہ بنت رقیقہ کہتی ہیں ہم عورتوں کی جماعت گئی کہ اللہ کے نبی بیعت کر لیں۔ یہ پیری مریدی والی بیعت نہیں، یہ حاکم کے اتباع کی بیعت۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں زبانی بیعت کیا، فرمایا میں عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ مجھے بتاؤ جس کے لیے اللہ نے آسمان کا شامیانہ زمین کا بچھونا بچھایا ہو وہ نبی تو عورتوں کو ہاتھ نہ لگائے۔ دنیا میں ایسا کون سا پیر ہے جس کے لیے عورت سے پردہ ہٹا دیا گیا ہو اور جو مستی کے ساتھ اپنی مریدنیوں سے قوالیاں کرے، ان سے پیر دبوائے اور معاذ اللہ ان کے ساتھ اکیلے میں رہے؟ اب ایک کمینے فیض نہیں ملے گا اور ہی کچھ ملے گا۔ سدھر جا، یہ پیر پیر کے چکر میں اپنا بیڑا غرق مت کر، گھر کا سکون برباد مت کر۔ مذاق بنا رکھا ہے دین کا۔ ہمارے پیر شریعت سے اوپر، شریعت سے اوپر ایک ہی شخص جس پر سے شریعت اٹھ گئی۔ کھانا رکھو پاخانہ رکھو، اگر کھانا چھوڑ کر پاخانہ کھائے، ہاں 100% بھائی اس پر شریعت نہیں ہے، بھائی اس پہ شریعت نہیں ہے تو رکھو پیر صاحب کے سامنے۔ اگر پاخانہ کھا لیں تو ہم مانیں گے ہاں بھائی اب ان پہ نماز باجماعت کی حاضری خط، ان پر روزے خط، داڑھی کی پابندی خط، اسلامی لباس کی پابندی خط، سب کچھ خط، کیونکہ اب پیر صاحب اس مقام پہ ہے کہ جہاں پہ جنت سے ایک اسٹاپ پہلے ہی جانے والے ہیں۔
لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کسی بھی پیر کو اس طرح مت آزماؤ جیسے تمہاری عقیدتیں کہتی ہے۔ قرآن و سنت معیار ہے، اگر قرآن و سنت پر یہ سکہ کھڑا ہے تو کھڑا ہے، اگر کھوٹا ہے تو کتنے بھی القاب و آداب والا ہو ٹھوکر سے مار کر اڑا دو۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اب یہی پیر تو رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں، اور رافضیوں کا عقیدہ ہے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد سارے صحابہ اسلام سے پھر گئے سوائے 7 صحابہ کے۔ ادے پور والوں، تم سے ایک سوال کر کے اپنی بات کو ختم کے قریب لے جاؤں گا کہ جب آمنہ کے لال نے جبل فاران سے اعلان نبوت کیا، اس وقت روئے زمین پر آپ کے علاوہ کوئی موحد تھا، مسلمان تھا؟ نہیں تھا۔ حضور کے سوا کوئی موحد نہیں، کوئی مسلمان نہیں۔ اب حضور نے مکے کی سرزمین پر جہاں روئے زمین کی سب سے زیادہ گندگی اور سب سے زیادہ تعفن اور سب سے زیادہ جہالت تھی، اللہ نے ایسا علاقہ نبی کو دیا جہاں اصلاح کرنا ناکو چنے چبانا تھا۔ 6 سال تک اسلام میں کوئی آیا نہیں۔ دھیرے دھیرے غلام، چھوٹے بچے، بوڑھے لوگ، غریب لوگ، میں جو سوال دے رہا ہوں اسے ذہن میں رکھو، رافضی تمہارے سامنے 1 منٹ کھڑا نہیں ہوگا۔ میں صرف تقریر نہیں کر رہا ہوں، تمہیں آدھا ادھورا مناظر بھی بنا کے جا رہا ہوں، اور معاملہ جب زیادہ اٹک جائے تو ہم کو یاد کر لینا۔ بہرحال سرکار نے 6 سال تک محنت کی، دھیرے دھیرے لوگ اسلام میں آنے لگے، لیکن اسلام میں کوئی خاص بڑی تعداد نہیں آئی۔ جب یہ لوگ مسلمان ہونے لگے، کون نہیں جانتا کتنا ظلم صحابہ پر ہوا۔ گرم گرم ریت پہ کھینچا گیا، چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا، حتیم کعبہ میں مار مار کر ان کا خون گرایا گیا، ان کے گھر چھین لیے گئے، بال بچوں سے محروم کیا گیا، کھیت کھلیان چھین لیا گیا، اولادیں چھین لی گئی، ان پر حملے ہوئے، یہاں تک کہ 3 سال تک حضور کے ساتھ انہیں شعب ابی طالب میں قید کیا گیا۔ جب بھی کلیجے کو ٹھنڈک نہ پڑی تو نبی کے ساتھ ان کے ساتھیوں کو وطن سے نکالا گیا۔ مجھے بتاؤ، وہ مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت کیا دیکھ کر اسلام قبول کیا تھا؟ جو نبی کے جانے کے بعد اسلام سے پھر گئے، کیا دیکھ کر؟ دولت کی ریل پہ، شاہانہ زندگی، آرائش والی زندگی؟ نہیں، اسلام تو مفلسی میں تھا، غریبی میں تھا، اسلام تو بہت تنگدستی کے اندر تھا۔ صحابہ کے کھانے کے لالے تھے، پریشانی تھی۔ آدھی رات کو حضور علیہ السلام کو اپنے وطن عزیز کو چھوڑنا پڑا، آدھی رات کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس مقام پہ میں تمہیں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، اور میرا وجدان کہتا ہے کہ ادے پور کا کوئی سنی خاموش نہیں بیٹھے گا، ادے پور کا کوئی سنی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ عزیزان گرامی وقار، صحابہ کا مقام کیا ہے؟ آؤ دیکھو قرآن کریم سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تعالی صحابہ کرام کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ صحابہ کی مقدس جماعت جب چل رہی ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جب صحابہ جا رہے ہیں، قرآن کہہ رہا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے۔ کون؟ گھوڑے، صحابہ کے گھوڑے جب راہ خدا میں جہاد کے لیے وہ دوڑتے ہیں اور میلوں کا سفر کرتے ہیں، جب زیادہ چلنے کے بعد گھوڑا ہانپتا ہے، اس کی سانس چلتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ سورہ بھی سورہ نمبر 100، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہیں سینوں سے آواز نکلتی ہے، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں، اپنی ایڑی مار کر سم مار کر، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر صبح تاراج کرتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر دشمن کے لشکر کے بیچوں بیچ میں پہنچتے ہیں۔ میں تعجب کر رہا ہوں، یا اللہ، جو نبی کی صحبت میں بیٹھا صحابی ہوا، جب وہ گھوڑے پر بیٹھا تو اللہ تعالیٰ اس گھوڑے
گھوڑے کے سانسوں کی قسم کھا رہا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. صحابی گھوڑے پر بیٹھا, اللہ نے گھوڑے کی قسم کھائی. مجھے بتاؤ, ہجرت کی رات غار میں آمنہ کے لال کو جو غار میں اپنے کندھے پر لے کر گیا ابو بکر, اس کی عظمت کا عالم کیا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, صداقت صدیق اکبر, عدالت فاروق اعظم, سخاوت عثمان ذو النورین, شجاعت حیدر کرار, علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. عظمت تو دیکھو. صحابی گھوڑے پر بیٹھے, گھوڑا ہانپے, والعادیات ضبحا, قسم ہے اس گھوڑے کے سانس چلنے کی. اللہ اکبر کبیرہ. صحابی بیٹھے تو گھوڑا مقدس ہو جائے, اور جس کے کندھے پر نبیوں کا تاجدار, انبیاء کا امام, باعث تخلیق کائنات, عبداللہ کا در یتیم, بتہائی پیغمبر, انبیاء کا افضل و اعلیٰ سوار ہو جائے, اس صدیق کی شان کیا ہوگی. اور مقام صحابہ پر, علی کے زانو پر نبی نے اپنا سر مبارک رکھا. مولائے کائنات کی شان کیا ہے, مولائے کائنات کی شان کیا ہے. اتنا ہی نہیں, جس ماں نے اس نبی کو 9 ماہ اپنے شکم مبارک میں رکھا, اس ماں کی عظمت کا عالم کیا ہے. جس دائی حلیمہ نے اسے گود میں اٹھایا, اس دائی حلیمہ کی قسمت کے کیا کہنے. کون سی دنیا میں ہو. کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جاتے ہی صحابہ پھر گئے. تو صحابہ جب اسلام لائے تو مسلمانوں کے پاس کیا تھا, وطن چھوڑنا پڑا, مکے میں رہنے لگے. یہاں بھی کافروں کو برداشت نہیں ہوا, مسلمانوں پہ حملہ کیا, حتیٰ کہ حضور کے صحابہ کی تعداد دن بدن بڑھنے لگی. اللہ کی فوج میں لوگ جوق در جوق آنے لگے. جب سرکار نے ہجری 11 میں وصال فرمایا تو 1,14,000, یا ایک روایت ہے 1,24,000 صحابہ. اور شیعہ کتنے صحابہ کو مانتے ہیں؟ اہل بیت کے علاوہ صرف 7 صحابہ کو. کتنے؟ ہاں, یہ شیعوں کی کتاب میں اور مستند کتابوں میں. جیسے ہمارے یہاں صحیح 6 حدیث کی 6 صحیح کتابیں ہیں, ان کے یہاں صحیح 4 ہیں, 4 حدیث کی صحیح کتابیں, اور اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ روئے زمین پر صرف 7 صحابہ ہی مسلمان تھے, باقی سارے اسلام سے پھر گئے. حضور علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں, اماں عائشہ سے پوچھتے ہیں گھر میں کچھ ہے. اماں عائشہ کہتی کچھ نہیں سوائے 3 دینار 3 درہم کے. حضور نے فرمایا اسے راہ خدا میں صدقہ کر دو. جو نبی اس حال سے دنیا میں گیا ہو کہ گھر میں کچھ نہ ہو, فاقہ کشی چل رہی ہو, 3 دن پیٹ پہ پتھر باندھ کر دنیا سے تشریف لے گئے ہوں. حضرت ابو بکر کے دور میں بھی اسلام میں فتوحات کا اضافہ نہیں ہوا, دولت کی ریل پیل نہیں ہوئی. جب حضرت عمر کا دور آیا اور صحابہ کی گھوڑوں کی ٹاپیں افریقہ تک, جبر الٹر تک, اور یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ تک پہنچی, اور جب اسلام کے اندر دولت کی ریل پیل ہوئی تو یہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے. اس سے پہلے تو دولت کی ریل پیل نہیں تھی. کتنے صحابہ تو حضور کی حیات میں ہی دنیا سے چلے گئے, اور کتنے حضور کے جانے کے بعد چلے گئے, اور کتنے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں گئے. مجھے بتاؤ, اس مبارک جماعت کے بارے میں تم کہتے ہو معاذ اللہ کہ یہ لوگ اسلام سے پھر گئے تھے, انہوں نے اسلام قبول کیوں کیا تھا, یہ تو بتاؤ. آج تم بریانی کھانے کے دور میں اسلام لے کر آئے ہو, قربانی کا دور تھا جب صحابہ کرام نے سارا کے سارا کنبا لٹا دیا. اللہ کی قسم, اس مقدس جماعت جس کی تربیت وحی الہی کی روشنی میں ہوئی ہو, جس کی تربیت معلم کائنات جناب رسول پاک نے کی ہو, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ, جن کو علم نبی نے سکھایا, جن کے قلب و نفس کا تزکیہ نبی نے کیا ہو, جو نبی کے براہ راست مرید ہوں, نبی سے قرآن سنتے ہوں, نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں, نبی کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے ہوں, نبی کے ہر وقت و حالت میں ساتھ رہتے ہوں. اگر یہ صحابہ سے اعتبار اٹھ جائے تو دین کی بنیاد ختم ہو جائے گی. نہ قرآن پر اعتماد رہے گا, نہ حدیث پر اعتماد رہے گا, نہ فقہ کا مذہب باقی رہے گا. خدا کی قسم پورا دین جو ہے زلزلے آ جائیں گے دین کے اندر. اس لیے صحابہ پر اعتماد رکھو, اعتبار رکھو, ان سے محبت کرو. خدا کی قسم یہ پاکیزہ جماعت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چنا, ان اللہ عز و جل اختارنی واختار علی,
اصحابا، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، فجعل لی منہم وزراء وانصارا واسحارا، اور پھر ان میں میرے لیے وزیر بنائے، رشتہ دار بنائے، اور میرے صحابہ بنائے، میرے صحابہ میں کچھ لوگوں کو میرا وزیر بنایا اور میرا رشتہ دار بنایا۔ آگے نبی کا فرمان سنو، فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ، جو ان میں سے کسی کو ہلکا کلمہ بھی کہے، سب کے معنی عربی میں گالی نہیں ہوتا ہے، ہلکا کلمہ بھی سب ہے، نبی فرماتے جو ان میں سے کسی پر سب کرے، سب، فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت، وملائکتہ، اس پر تمام فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت، کس پر؟ جو میرے صحابہ پر، میرے رشتہ داروں پر بھونکے۔ امیر معاویہ کون ہے؟ حضور کے صحابی ہیں اور رشتہ دار بھی۔ حضرت سفیان کون ہے؟ صحابی بھی اور حضور کے سسر مبارک بھی۔ حضرت ہندہ کون ہے؟ صحابیہ بھی ہے اور حضور کی خوش دامن صاحبہ بھی۔ حضرت عمر کون ہے؟ حضور کے سسر۔ حضرت ابو بکر کون ہے؟ حضور کے سسر۔ حضرت عثمان کون ہے؟ حضور کے 2 مرتبہ داماد۔ حرام خورو، تمہیں پتا کیا ہے؟ ان کے آپس میں جھگڑے لگاتے ہو ان مبارک لوگوں کے۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم، جو سیدہ فاطمہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، کس کے نکاح میں دی؟ شیعہ کتاب سے بتاؤں گا میں، سنی کتابوں سے نہیں، حضرت عمر کے نکاح میں۔ کوئی اپنے دشمن کو اپنی بیٹی دیتا ہے، رونا روتے ہو، دربار میں حق نہیں دیا، عمر نے گھر جلایا، عمر نے حمل گرایا، عمر نے دروازہ جلایا، عثمان نے خلافت چھینی، طلحہ زبیر نے جنگ کی، معاویہ نے گالیاں دی، معاویہ نے جنگ کی۔ ایک سوال میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ قیامت تک کوئی رافضی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ پیر صاحب بہت پڑیا چھوڑتے ہیں نا، پیر لوگ سے بھی بہت چتر ہے ماشاءاللہ، اور اتنے زیادہ چتر ہو گئے کہ گنڈوں کو خلافت دیتے ہیں، مسٹنڈوں کو خلافت دیتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ رہا خلافت لے کر مجھ پہ تو جنت الفردوس واجب ہوگی۔ پیر صاحب ملیں گے تم کو جنت الفردوس میں قیامت کی دیکھنا، وہ اسپیشل ٹھکائی ہو رہی ہوں گی تمہارے حجرت کی، فن فجرت بن جائیں گے تمہارے حجرت، ہجرت ہی کر جائیں گے، گدہ الذی۔ اے عقیدت میں ڈوبتا حضور، حجرت مولوی صبح سے پڑھا ہوا، یہ نہیں کہ آ کر ملاقات کرے، ملفوف مسافہ کرے، با نظرانہ ملاقات کرے، وہاں پیر صاحب سے بہت کچھ ملنے والا ہے۔ تو بہرحال اب جب یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت پر صحابہ نے ظلم کیا، ابو بکر صدیق نے باغ فدق نہیں دیا، عمر فاروق نے گھر جلایا، حمل گرایا، حضرت عثمان نے خلافت چھینی، طلحہ اور زبیر نے حضرت علی سے جنگ کی، جنگ جمل، حضرت امیر معاویہ نے جنگ کی۔ ان سے بس ایک سوال کرو، خدا کی قسم رافضی مر جائیں گا لیکن جواب نہیں دیں گے، بس ایک چھوٹا سا سوال کہنا، ایک بات بتاؤ، جب اہل البیت پہ اتنا ظلم ہوا، اتنی ان کے اوپر مصیبتیں ڈالی گئی، اتنے مصائب میں انہیں رکھا گیا، اتنی پریشانیوں میں انہیں رکھا گیا، یہ لوگ قرآن پر عمل کرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ اہل بیت قرآن پہ عمل کرنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے نا؟ بے شک۔ خدا کی قسم فوراً کہیں گے کہ قرآن تو ان کے گھر میں نازل ہوا، ان سے زیادہ قرآن پہ کون عمل کرے گا؟ فوراً کہیں گے کہ قرآن تو انہی کے گھر میں اترا، ان سے زیادہ قرآن پر عمل کون کرے گا؟ تو قرآن میں اللہ کا فرمان ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ غصہ کرنے والے، اللہ کا ارشاد ہے غصہ پینے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ غصہ پینے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب ان سے کہو کہ ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ حضرت علی کی ایک پہلوان سے لڑائی ہو گئی، بہت طاقتور پہلوان تھا، اور ایک بات یہ بتا دوں کہ مولائے کائنات کی محبت یہاں کون سا ایسا سنی عالم ہے جس کے دل میں نہ ہو؟
خبیثو تم ہمیں رافضی خارجی ناصبی کہتے ہو، ہم تمہاری طرح مولائے کائنات کی محبت میں غلو نہیں کرتے. تم نے وہ ایک ایرانی ہتھیار ہے فیروز لولو کا 2 منہ والا، اس کو ذوالفقار حیدری قرار دیا. خبیثو وہ فیروز لولو نے اسی ہتھیار سے حضرت عمر پہ حملہ کیا تھا جس کا مزار ایران میں ان مجوسی ان یہودی کتوں نے بنایا. کہہ رہے مولانا 57 بہنوں کا اکیلا بھائی اسرائیل پہ حملہ کر رہا. اتنا بڑا حملہ کیا کہ پختہ خبر ہے اسرائیل میں سوائے ایک بیل کے کوئی بے ہوش نہیں ہوئی. اتنا مضبوط حملہ کر رہا. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں یار ایران کے صدر سے کہ بھئی آپ کے چاہنے والے دن بدن ہندوستان میں بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، ایک کام کرو نا، سب کو دعوت دے کے بلا لو. اور آپ کی دعوت تو ہم نے دیکھ لی اسماعیل ہانیہ کے ساتھ کیا ہوا. نہیں سمجھے نا بھول گئے. تو جتنے ہندوستان کے پیر صاحبان ہیں سب کو ایران والے بابا دعوت دے دو ایک بار، اور ایک ہی ساتھ سب کو نکال دو تاکہ ہمارا ٹینشن ختم ہو جائے. ارے جو کوفہ میں بلا کر امام کو دھوکہ دے وہ اسماعیل ہانیہ کے ساتھ وفاداری کرے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب ان سے پوچھو اہل بیت قرآن پہ عمل کرنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ کہیں گے ہاں تھے. جیسا کہ اس کی مثال ہے مولائے کائنات کی. ایک پہلوان سے لڑائی ہوئی، مولائے کائنات نے اسے پٹکا، اپنی تلوار نکالی اور قریب تھا کہ اس کی گردن اڑا دیتے. اس نے آپ کے چہرے مبارک پہ تھوکا، آپ فوراً الگ ہو گئے اور اپنی تلوار کو نیام میں ڈالا. وہ پہلوان کہتا ہے علی ابھی تو میری گردن مارنے کے لیے آپ بے چین تھے، ابھی آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ مولائے کائنات کا جواب سنو. فرمایا جب میں نے تجھے پہلی مرتبہ پٹکا اللہ کی رضا کے لیے پٹکا تھا، اللہ کی محبت میں پٹکا تھا. تو اللہ کا دشمن ہے، لیکن خدا کی قسم جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرا نفس بھڑک اٹھا، مجھے غصہ آیا. اب اگر میں بدلہ لیتا تو یہ بدلہ لینا میری اپنے نفس کے خاطر ہوتا. اور ہم لوگ کوئی کام اپنی نفس کے لیے نہیں کرتے، اپنی خوشی کے لیے نہیں کرتے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. معلوم پڑا معاف کرنے میں اہل بیت سے زیادہ کوئی نہیں ہے. اب ان سے کہو قرآن کہہ رہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ پینے والے، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اللہ کو بہت پسند ہے. تو جب علی پر ظلم، فاطمہ پہ ظلم ہوا، باغ فدق چھینا، ابو بکر نے فاطمہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں تو بول نہیں سکتا ہے. اگر نہیں بولے گا تو قرآن پہ عمل نہیں کیا. معاف کیا. اگر علی کا حق چھینا ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، اور طلحہ زبیر نے ان پر تلوار اٹھائی، امیر معاویہ نے ان پر سب کیا، ممبروں سے گالیاں دلوائی جیسا کہ آپ کی روایتوں میں، تو انہوں نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ اب اگر کہیں گا نہیں کیا تو اہل بیت نے کتاب اللہ پر عمل نہیں کیا، جبکہ کتاب اللہ پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے یہی ہیں. بادل ناخواستہ یہ ایران کا چوزا کہے گا ہاں اہل بیت نے معاف کیا. اب ایک کتے کے بچوں جب انہوں نے معاف کر دیا تو آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد تو کیوں چھاتی کوٹ کوٹ کے تبرہ کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے؟ جب انہوں نے معاف کر دیا تو اب تو کون ہے بولنے والا؟ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ بیگانے کے شادی میں عبداللہ دیوانہ کھوٹا ہلدی لگا کے پلا ہو رہا ہے، تجھے بلایا انہوں نے فیصلہ کرنے کے لیے، ہمارے بیچ فیصلہ کر، اور تو صحابہ کی مقدس جماعت کے بیچ فیصلہ کرے گا؟ جب مولائے کائنات سے پوچھا گیا، شیعی کتاب کی روایت ہے، رافضیوں کی معتبر کتاب کی روایت ہے، امام جعفر صادق اپنے باپ حضرت امام باقر سے پوچھتے ہیں اے میرے امام، اے میرے والد یہ بتائیے ہمارے باپ مولائے کائنات کے مقابلے میں صفین و جمل میں آنے والوں کے بارے میں مولائے کائنات کی کیا رائے تھی؟ کیا وہ انہیں کافر سمجھتے تھے؟ پیر صاحب آپ کے تو ایران سے رشتے ہم نے انٹرنیٹ پر دیکھ لیے، اور یہاں دال گل نہیں رہی تھی. جب پیسوں کی ریل پیل ہو گئی تو بھاشا بدل گئی. چند سکوں کے لیے عاقبت خراب مت کرو، اور اپنا بیڑا تو غرق کر ہی لیا. یہ بھولی بھالی امت سے مت کھیلو. اس امت کے لیے بزرگان دین نے قربانیاں دی ہیں.
اس امت سے مت کھیلو. آپ کہہ رہے ہو معاذ اللہ رب العالمین صحابہ پر بھونک رہے ہو اس مقدس جماعت کے اوپر, تو مولا کائنات سے سوال ہوا. حضرت امام باقر کہتے ہیں کہ حضرت علی سے بھی پوچھا گیا کہ جمل و صفین میں آپ کے سامنے آنے والے کون تھے, کیا وہ کافر تھے؟ مولا کائنات فرماتے نہیں, وہ موحد تھے, مومن تھے. تو پھر پوچھا گیا فما ہم, وہ کون تھے, کیا وہ منافق تھے؟ مولا کائنات فرماتے نہیں, وہ تو مخلص تھے, منافق نہیں تھے. پھر پوچھا گیا فما ہم, وہ کون تھے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا, وہ ہمارے بھائی تھے جو ہم سے الگ ہو گئے. نہیں لائٹ جلی, چلو جلاتا ہوں, درود پاک پڑھو. محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا کائنات, مولا کائنات سے پوچھا گیا آپ کے مقابلے میں آنے والے جمل و صفین میں کون تھے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا, وہ ہمارے بھائی تھے جو ہم سے جدا ہو گئے. مولا کائنات نے کس کو بھائی کہا؟ مولائی ہو نا, مولائی ہو, بڑی نسبتیں لگاتے ہو. حالانکہ اہل سنت کے لیے یہ اصطلاح 1400 سالوں میں کبھی استعمال نہیں ہوئی. یہ اصطلاح خود ہی بدعت ہے. ہم مسلمان ہیں, ہماری پہچان اہل سنت و جماعت ہے. اور اس زمانے میں جبکہ اہل سنت کے نام سے بہت سے شیاطین پیدا ہو گئے جو مذہب و مسلک میں رخنہ ڈال رہے ہیں, تو اوریجنل اور اصلی کے لیے بریلوی لگایا گیا, مسلک اعلی حضرت لگایا گیا, لیکن مولائی نہیں استعمال ہوا. لیکن تم اپنے آپ کو مولائی کہتے ہو, تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ مولا کائنات نے ان لوگوں کو جب جنگ جمل ہوئی ہجری 36 میں ہوئی, اما عائشہ, حضرت زبیر اور حضرت طلحہ, تم کہتے ہو علی کے مقابلے میں آنے والا باغی. او دو ٹکے کے پیر, تاریخ اٹھا کر دیکھو پڑھ, یہ مریدوں کے ہجوم میں اکڑ مت. اگر تجھے اپنی ظاہری طاقت پر تو نازا ہے اور تجھے غرہ ہے کہ میرے جاہل مریدین کلیم حنفی کا کام تمام کریں گے, سن لے, کلیم حنفی کا وجدان یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے جب تک میری زندگی رکھی ہوگی اس وقت تک, نہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد, اور جس جگہ رکھی ہوگی اور جس کے ہاتھوں رکھی ہوگی اس وقت تک میں جیوں گا. اور جب تک جیوں گا انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کچھ کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. آج امیر معاویہ کو فیہ باغیہ کہتے ہو, ایک کتے کا بچہ جس کا کام تھا گٹر کی پائپ لائن بنانا, نل سیدھے کرنا, 10x10 کے کمرے میں ایک چینل بنا کر بیٹھا, اور ویو شپ, سلور بٹن, گولڈ بٹن, مرزا جہلمی, اور لوگ سمجھ رہے ہیں بہت قابل ہے. ادھر آپ پیارے ہنر آزمائیں, وہ کمرے میں منظر بنا ہے. اب اتفاق سے ہماری اس کی بھیٹ نہیں ہو رہی ہے, ورنہ ایک ہی گولی میں سارا جلاب نکال دوں گا. آئی سمجھ میں بات؟ غنیمت, وہ ناری امروہی کا پالا مجھ سے نہیں پڑا, ورنہ خدا کی قسم دن میں تارے دکھا دیتا. ایسے نہیں کہتے تاج الشریعہ نے شیر پالا, کلیم حنفی ممبئی والا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مائل سنت, زندہ باد زندہ باد. تھوڑی دیر اجازت ہے, بولیے. ماشاءاللہ بڑی بیداری آ گئی تمہارے اندر. اچھا, اصل میں کمر دکھ رہی تھی, میں نے کہا کھڑا ہوتا, ورنہ ایک صاحب ڈر گئے کہیں حضرت مائک تو نہیں پھینک دیں گے. ارے میں اتنا جذباتی بھی نہیں ہوں یار, میں اپنا ہی نقصان کر لیتا ہوں. بہرحال حضرت امیر معاویہ کے لیے کہنے باقی ہے, جنگ جمل میں
حضرت زبیر اور حضرت طلحہ حضرت علی کے مقابلے میں تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت زبیر کون ہے؟ نبی نے جن کو اپنی زبان مبارک سے 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی، ان میں ایک زبیر ہیں۔ اب حضرت علی کے ساتھی ابن جرموز نے حضرت زبیر کو شہید کیا اور ان کے کپڑے لے کر آیا۔ دیکھو صحابہ میں جنگ ہوئی، ضرور ہوئی۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر و عمر کے زمانے میں تو مسلمانوں کی تلواریں ٹکراتی نہیں تھی، آپ کے زمانے میں مسلمانوں کی بڑی جنگیں ہوتی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں جب ابو بکر و عمر حکومت کرتے تھے تو مشورہ دینے والا علی تھا، اور جب میں حکومت کر رہا ہوں تو جیسا 2 ٹکے کا آدمی مشورہ دینے والا ہے۔ جنگ تو ہوگی، جہاں نہیں لگتی وہاں لگا دیں گے۔ تو آپ سنو جی، مولا کائنات کے ساتھی نے حضرت زبیر کو شہید کیا، تو اب تم کہتے ہو علی کے مقابلے میں جو آئے وہ ناحق۔ تم کیسے کہتے ہو کہ حق 2 ہوتا ہے، 4 ہوتا ہے، بہت سارا ہوتا ہے؟ جو بھی علی کے مقابلے میں آئے ناحق۔ حضرت زبیر، اماں عائشہ اور طلحہ ایک گروپ، حضرت علی دوسرا گروپ۔ سبقت کف لسان کا حکم ہے زبان کو روکنے کا، لیکن مجبور کر دیا آپ نے یہ بحثیں عوام کے سامنے لا کر، ورنہ ہم نے تو نہیں لایا، ہم تو صرف فضائل بیان کرتے تھے۔ تم نے صحابہ پہ بھونکنا شروع کیا تو اب ساری حقیقت سامنے آئے گی۔ حضرت زبیر کو شہید کر کے آیا ابن جرموس، کہا مولا کائنات خوش ہو جائیے، میں نے آپ کے دشمن کو جہنم میں پہنچا دیا، یہ ہے اس کی تلوار، یہ ہے اس کے کپڑے۔ مولا کائنات نے جیسے ہی دیکھا کہا یہ زبیر کے کپڑے ہیں، کہا ہاں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، کھڑے ہو گئے، فرمایا تیری ماں تجھ پر روئے، بشر قاتل ابن صفیہ بالنار۔ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے زبیر کو قتل کرنے والا جہنمی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو جہنمی۔ مولا نے کس کو جہنمی کہا؟ اپنے ساتھی کو۔ جی ہاں، جنگیں ہوئی، دل صاف۔ اب اگر حضرت امیر معاویہ کے فوج میں سے کسی نے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا تو فوجیوں کا الزام سپہ سالار کے سر نہیں آ سکتا۔ اگر آ سکتا ہے تو پھر ابن جرموز کا الزام کس کے سر آئے؟ حضرت علی کے سر نہیں آئے۔ غلطی سپاہی کی ہے، سپہ سالار کی نہیں۔ ہم مولائی ہیں، مولا کائنات کی بارگاہ میں جسارت نہیں کرتے، سیدہ کی بارگاہ میں جسارت نہیں کرتے، حسنین کریمین کی بارگاہ میں جسارت نہیں کرتے، اور جو بھی سید اپنے نانا کے دین پر سختی سے ہیں ہم ان کی عزت و تعظیم کرتے ہیں۔ ان کی جوتیاں سروں پر رکھنا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ کیا کالپی کے سادات کی ہم عزت نہیں کرتے؟ مسولی کے سادات کی عزت نہیں کرتے؟ مانیرہ مطہرہ کے حضور امین ملت اور نجیب ملت کی عزت نہیں کرتے؟ جتنے سادات کرام ہیں جو صحابہ کی عزت کرنے والے ہیں، ہم سب کا دل سے احترام کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں اگر آپ واقعی سید ہیں تو خدا را حضور کے ساتھیوں پر مت بھوک۔ پیر صاحب گڑ گوبر ایک کرنے کے چکر میں، ہاں پیشاب پانی ایک کرنے کے چکر میں، با مسلمان اللہ اللہ، باب رمن رام رام، صاحب خوش رہے کوئی ناراض نہ رہے، سنی شیعہ بھائی بھائی، بھول جاؤ، ذرا سی تو لڑائی ہے۔ ایک پیر صاحب مجھے بولے مولانا ذرا سی تو لڑائی ہے، بہت بڑا معاملہ نہیں ہے، چند مسائل کا اختلاف ہے۔ میں نے کہا ایسے کیسے؟ یہ آپ کی سوچ ہے کہ چند باتوں کا اختلاف ہے، خدا کی قسم اتنا وسیع و عریض اختلاف۔ میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رافضی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، ہے نا؟ میری نماز 5 وقت الگ الگ وقتوں میں، رافضی 2 نمازوں کو جمع کرتے ہیں، جمع بین الصلاتین کے قائل ہیں۔ میرا کلمہ الگ، رافضی کا کلمہ الگ۔
میرا قرآن 30 پاروں والا محفوظ، اس کا 40 پارے والا امام غائب 10 لے کر بھاگا ہوا ہے، قرآن ان کا محفوظ نہیں ہے۔ کیسے الگ؟ میری اذان الگ تیری اذان الگ، میرا قرآن الگ تیرا قرآن الگ، میری نماز الگ تیری نماز الگ، میرا کلمہ الگ تیرا کلمہ الگ، میں اللہ کا پجاری ہوں تو گھوڑے کا پجاری ہے، پنجے کا پجاری ہے، علم کا پجاری ہے، تو ذوالجناح سے مانگتا ہے، میں رب العالمین سے مانگتا ہوں، کیسے؟ میرے پاس مسجدیں ہیں، تیرے پاس ایمان بگاڑا ہے، میرے یہاں نکاح ہوتا ہے، تیرے یہاں متا ہوتا ہے، شام غریبہ میں لے ٹپاٹپ، ہمارے یہاں نہیں چلتا ہے، کیسے؟ بولے مولانا تھوڑا بہت ہے بھول جاؤ، شیعہ سنی بھائی بھائی، میں نے کہا بے خبیث، جب مولا کائنات کہہ رہے اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی ہے، جب مولا کائنات امیر معاویہ کو بھائی کہہ رہے ہیں تو تو ایک جمل اور صفین نہیں بھول رہا ہے، میں 14 صدیوں کی دشمنی بھول جاؤں، میں 14 صدیوں کی دشمنی بھول جاؤں، میں بھول جاؤں کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کے دنیا کے جانے کے بعد تمام صحابہ دین سے پھر گئے، جبریل نے وہی لانے میں غلطی کی ہے، جب امام مہدی آئیں گے تو حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کر فاطمہ کا بدلہ لیں گے، وہ اماں عائشہ صدیقہ کہ جس کی گود میں سر رکھ کے اللہ کے نبی نے سفر آخرت اختیار کیا ہو، وہ اماں عائشہ کہ جس کی پاک دامنی پر قرآن میں 18 آیتیں نازل ہوئی ہو، وہ اماں عائشہ کہ جبریل جنت سے ریشمی کپڑے میں جن کی تصویر لائے ہو کہ اللہ چاہتا ہے یہ آپ سے نکاح کرے، آپ ان سے نکاح کریں، یعنی عائشہ اللہ کا انتخاب۔ اور جب اماں عائشہ پہ تہمت لگی، نبی نے سب سے پوچھا نا تمہاری رائے کیا، تمہاری رائے کیا؟ مولا علی کا جواب سب سے الگ، علی تمہاری رائے کیا ہے؟ جو عائشہ پہ الزام لگا صحیح ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم مبارک پر یہ پسند نہیں فرمایا کہ مکھی بیٹھے، کیونکہ مکھی کبھی گندگی پر بیٹھتی ہے، کبھی خوبصورت جسم پر، تو جو گندگی پر بیٹھتی ہو مولا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ آپ کے مبارک جسم پر بیٹھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو عورت سراپا گندی ہو وہ آپ کے نکاح میں آئے، آپ کے حرم پاک کی زینت بنے؟ نا یا رسول اللہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اماں عائشہ صدیقہ کے لیے مولا کائنات کے اتنے پاکیزہ خیالات ہیں، آج بھی یہ یہودی کا بچہ حرامی قرآن میں جب آئے تھے، قرآن میں جب ان کی پاک دامنی کی آیتیں اتر گئی، آج بھی اماں عائشہ پہ تہمت لگاتا ہے یہ رافضی۔ میں بھول جاؤں کہ یہ اماں عائشہ پہ تہمت لگاتا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ امام مہدی آنے کے بعد ابو بکر و عمر کو قبر سے نکالیں گے، ان کے کفن اتاریں گے، انہیں درختوں سے لٹائیں گے، انہیں ننگا کر کے دنیا کے آخری تک جتنے گناہ ہوئے ہیں، کفر ہوئے ہیں، شرک ہوئے ہیں، زنا ہوئے ہیں، چوری ہوئی ہے، سب ابو بکر و عمر کے کھاتے میں ڈالیں گے۔ زمین کو کہا جائے گا اپنی آگ نکال، ابو بکر و عمر کو جلا، زمین جلا دے گی، پھر ابو بکر و عمر کی مٹی کو، راکھ کو پانی میں بہایا جائے گا۔ ارے مسلمانوں کلیجے نہیں پھٹتے تمہارے جو قیامت تک کے لیے نبی کے بغل میں لیٹے ہو، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا؟ اللہ اکبر کبیر۔ اپنی 1000 لعنتوں کے ساتھ شیعہ مذہب کو ٹھوکر مارو۔ یہ پیر کو کھانے مل گیا حرام خور، تبھی یہ ان کی بولی بول رہا ہے۔ رابطہ رکھوں گے ایسے پیروں سے، ایسے مولویوں سے؟ نہیں۔ اہل سنت صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت ہمارے دل میں، ہم ٹچے لوگ ہیں، 14ویں صدی میں پیدا ہوئے، دین کی سمجھ نہیں ہے، عمروں سے اللہ نے برکت چھین لی، عمل کی توفیق نہیں، فرائض و واجبات پہ عمل نہیں ہو پاتا۔ کتنے اللہ کے حق ہے جو ہم سے پورے نہیں ہوتے، بندوں کے حق ہے ہم سے پورے نہیں ہوتے۔ تو کل جب مر کے اللہ کے سامنے جاؤں گے، اس کا سوال ہوگا کہ پوچھا جائے گا کہ علی معاویہ میں حق پر کون تھا، یہ تجھ سے پوچھا جائے گا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کا کیا ان کے ساتھ، تمہارا کیا تمہارے ساتھ، اور ان کا کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا کیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ جب تم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا
تو تو کیوں تاریخ کھول کھول کے پڑھ رہا ہے؟ اس نے کیا لکھا، اس نے کیا لکھا، اور یہ ایسا تھا اور وہ ویسا تھا اور وہ بھینسا تھا۔ ابے ٹچے اپنا دیکھنا، صبح زندہ اٹھتا کہ نہیں اٹھتا؟ کہ کل اعلان ہو جاتا مسجد میں بعد نماز ظہر مٹی ہوگی، یا کسی گاڑی کے نیچے آ کے طرح کچومر ہو جاتا، پاپڑ بن جاتا، دلندر منحوس خبیث۔ ہاں، یہ حرام خور پیر کے چکر میں تو بول رہا ہے؟ یہ حرام خور جس کو نمازوں کی پابندی نہیں ہے، شریعت کی پابندی نہیں ہے، رسول اللہ کے دین کا درد نہیں ہے، امام حسین کی قربانی کا جس کو لحاظ نہیں ہے، جو طرح طرح کی بدعات و خرافات میں مبتلا ہے، نبی کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، ایسے پیر کے چکر میں آ کر اللہ کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو۔ باتیں تو مجھے بہت کرنی تھی، لیکن ایک ہی نشست میں کروں گا تو پھر ادے پور والے یاد نہیں کریں گے۔ بس 2 اعلان سماعت فرمائیں آپ لوگ، ماشاءاللہ۔ ڈائریکٹ کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں آپ، ڈائریکٹ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ تو اپنا واٹس ایپ کھولیے، واٹس ایپ میں ہے اپڈیٹس۔ ماشاءاللہ ہمارا چینل تو 1,21,000 ہو گیا ادے پور میں آ کے۔ واہ 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 واہ، کیا کریں، بہت خوب۔ میں سوچ رہا تھا 1,00,000 ابھی ہوگا، لیکن الحمدللہ 1,21,000 ہو گیا۔ واٹس ایپ کی اپڈیٹس میں جائیے، اوپر کی طرف کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے، وہاں ٹائپ کیجئے سنی، SUNNI سنی، تو نیچے لکھ کر آ جائے گا سنی جمیعت الاحناف۔ اس پر کلک کریں چینل پر، اوپر فالو کا بٹن دبائیں، بیل آئیکن ہے اس کو دبائیں، آپ چینل میں آ گئے۔ میں روزانہ تمام باطل فرقوں کی دھجیاں اڑاتا ہوں اس چینل سے، الحمدللہ، بغیر ڈرے بغیر دغے۔ سگ ہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر میں۔ جی، اس چینل کو ہر عالم، خطیب، شاعر، سنی بھائی بہن، گھر والوں کو اس سے جوڑیے۔ ابھی دیوبندیت کی ٹھکائی ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر اہل حدیث کی، پھر انہی کی پیر صاحبوں کے پسندیدہ لوگ یعنی اہل تشیع کی اتنی ٹھکائی ہوں گی، اور ایسے دلائل دوں گا میں کہ دلائل لے لے کے پیر صاحب کی کمر ٹیڑھی ہو جائے گی، اتنی دلیل ہے۔ پیر صاحب شرافت سے رہو، ایک اعلان یہ۔ اب دوسری بات، ایک بات بتاؤ، مدارس تو ہندوستان میں بہت ہیں، جامعات ہیں، یونیورسٹیز ہیں، مکاتب ہیں، تحاریک ہیں، تنظیمیں ہیں، بہت ساری۔ آج کل گمراہیت خانقاہوں سے پھیل رہی ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اکثر و بیشتر جو بیٹھے ہوئے ہیں باپ داداؤں کے نام پر الو سیدھا کر رہے ہیں، امت کو الٹا سیدھا الٹا پلٹا پڑھا رہے ہیں، تو ضرورت ہے نا ایسے دور میں ایک ایسی خانقاہ بنے کہ جو بزرگوں کے منہج و مسلک پر ہو۔ ضرورت ہے کہ نہیں؟ ممبئی کے سرزمین پر خانقاہ حنفیہ کی تعمیر ہم کرنے جا رہے ہیں، جس کا لگ بھگ 2.5 کروڑ کا بجٹ ہے، جہاں سے 10 شعبوں میں دین کا کام ہوگا، اور راتوں دن جو اڑیل اور سڑیل قسم کے بدبودار لوگ ہیں ان کا مفت دماغی علاج ہوگا، جس کی انشاءاللہ ریکارڈنگز وغیرہ نیٹ پر آتی رہیں گی، آپ سنتے رہنا، محظوظ ہوتے رہنا۔ چونکہ یہ میری فیلڈ ہے یار، آدھی رات کو آپ اٹھا دو مناظرہ کرنا، الحمدللہ میں کر لیتا ہوں۔ اور جن کو بہت تیز مناظرہ آتا ہے نا، بہت تیز، جن کو بہت زور سے مناظرہ آیا، ان کو بھی میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ ہاں، تو خانقاہ حنفیہ ممبئی میں بن رہی، اس کے کوپنز ہیں 50 روپے، 100 روپے، 200، 500 کے، اور جن کے پاس کیش نہیں ہے اسکینر بھی ہے۔ جاتے جاتے آپ ضرور خانقاہ حنفیہ کے لیے تعاون کریں اور کوپن لیتے جائیں اور چینل سے جڑ جائیں۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کوئی واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے روبرو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔